بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ This is me, Malik Mohammad Hashim Raza. Majority or young generation have problem that how we live a successful life. ہم ایک کامیاب زندگی کیسے گزار سکتے ہیں؟ Let's have some discussion on this topic. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے اور ہم میں سے کسی کو اندازہ نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی طاقت دی ہے۔ دیکھیں، جو چیز ہم پکچر کر سکتے ہیں، جس چیز کا ہم تصور کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ طاقت بھی دی ہے کہ ہم اسے اچیو بھی کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ کسی بھی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں بہت سی قربانیاں دینی پڑیں گی، اور بغیر کسی قربانی کے ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اور لائف میں آپ کو بہت سی قربانیاں دینی پڑیں گی۔ ہماری زندگی میں اچھا وقت بھی آئے گا اور برا وقت بھی آئے گا، اور ہر برا وقت ہم کو پریپیئر کرے گا، اور ہر برا وقت ہمیں پریپیئر کرے گا اور آگے اور اوپر جانے میں، اور ہم جتنے چیلنجز سے گزریں گے ہماری زندگی اور بہتر ہوتی جائے گی۔ اور ہم میں سے ہر کسی کی زندگی میں چیلنجز ہیں، سب کی زندگی میں مشکلات ہیں، سب کی زندگی میں مسائل ہیں۔ ہمیں کوئی مسئلہ تب بڑا لگتا ہے جب ہم اس مسئلے کو بڑا ماننے لگ جاتے ہیں۔ ہمارے اندر کا یقین کہ ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا ہمیں کامیابی تک لے جاتا ہے۔ ہر کسی کا ویژن ہوتا ہے، ہر کسی والدین کا ڈریم ہوتا ہے، پیرنٹس کا، کہ اس کی اولاد ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پائلٹ بنے، آرمی آفیسر بنے۔ یہاں پر میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے بیٹے کو 5 وقت کا نمازی بنائیں۔ جس دن وہ 5 وقت کی نماز پڑھنے لگ گیا تو پھر اس کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جائے گی، وہ اس وقت کا انتظار کرے گا کب اذان ہو اور میں مسجد جا کر نماز ادا کروں۔ پھر اس کی پھر وہ خود بھی اللہ تعالیٰ کے سپرد ہو جائے گا، اور اس کی تمام ذمہ داریاں بھی اللہ تعالیٰ کے سپرد ہو جائیں گی۔ پھر وہ ڈاکٹر بھی بنے گا، انجینئر بھی بنے گا، سب کچھ بنے گا، اور سب کچھ اس کا اللہ تعالیٰ کے سپرد ہو جائے گا۔ اور جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں ان کے اندر ایک ایبلٹی ہوتی ہے، جب برا وقت آتا ہے تو وہ خود کو سنبھال لیتے ہیں۔ ہم کئی دفعہ ڈسپوائنٹ ہو جاتے ہیں۔ برا وقت ہمیں تب تک نہیں ہرا سکتا جب ہم برے وقت کے سامنے خود ہار نہ مان لیں۔ جب ہم برے وقت کے سامنے ہار نہیں مانتے، اسٹرگل کرتے ہیں، خود کو کھڑا کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں، پھر سے گر کے کھڑا ہو کے آگے آتے ہیں، اور پھر ہم ایک اسٹرینتھ ڈسکور کر لیتے ہیں۔ اسی سائیکل کہتے ہیں۔ یہ ایک جد و جہد ہے، اسٹرگل ہے، اور یہی کامیابی کا راز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، وہ جتنا ہمیں نوازتا ہے ہم پر اتنی ذمہ داریاں اور ڈالتا ہے۔ دیکھیں، جو ہیومن پوٹینشیل ہے، انسان کا پوٹینشیل، وہ کسی چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ سب سے پہلے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ویژن کیا ہے۔ میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جو پکچر آپ کے ذہن میں ہے وہ پاسبل ہے۔ آج ہم دنیا سے گزر جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا بن سکتے ہیں۔ ہمارا ویژن بڑا تب ہوگا جب ہمیں یہ پتہ ہوگا ہم نے کدھر تک جانا ہے۔ دنیا میں بہت بڑے امیر آئے، دنیا صرف اسی کو جانتی ہے جو انسانوں کے لیے کچھ کرتا ہے۔ ہمارا ویژن بڑا تب ہوگا جب ہمارا دل اسے مانے گا۔ آج ہماری یوتھ ڈی موٹیویٹڈ کیوں ہے؟ ذرا ہم تھوڑی دیر بیٹھ کر سوچیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے دین اسلام سے دور ہیں۔ یاد رکھیں، جس شخص نے علم کا راستہ اپنا لیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا۔ ایک شخص خود کو بدلنے کی کوشش ہی نہیں کرتا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص خود کو چینج ہی نہیں کرنا چاہتا وہ کیسے بدلے؟ اللہ تعالیٰ سورہ رعد میں ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو خود نہ بدلنا چاہے۔ ڈیسیژن ہی نہیں لے رہا ایک بندہ چینج ہونے کا، اللہ تعالیٰ اس کی حالت کیسے بدلے؟ یہ بھی نہیں ہے کہ ایک دن میں بدلا جا سکتا ہے۔ یہ ایک دن میں آپ ساری ذمہ داریاں لے لیں اور پھر ڈپریس، یہ مناسب طریقہ نہیں ہے۔ چینج ہونے میں بھی وقت لگتا ہے۔
یہ نہیں یہ بہت بڑی لسٹ ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، ان سنت پر بھی عمل کرنا ہے. ٹیک اٹ ایزی. حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریلیجن از ایزی ہو ایور اور بڈمز ہمسیلف ول ناٹ بی ایبل ٹو ڈو سم تھنگ. صحابہ کرام کا طرز عمل دیکھیں، وہ صرف اتنے اعمال کرتے تھے جتنے وہ کر سکتے تھے. حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا I have hope for the one who is moderate, who is on the middle path. مجھے اس بارے میں ہوپ ہے، امید ہے، جو ماڈریٹ چلتے ہیں، درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں. ایک مرتبہ 5 وقت کا نمازی بن کر دیکھیں، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات اپنا کر دیکھیں. ہمت نہیں ہارنی، نگاہ بلند رکھنی ہے، ارادے مضبوط رکھنے ہیں اور اپنی ول پاور سے ہر مشکل کو آسان کرنا ہے. دوسروں کو عزت دینا سیکھیں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا.